حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ پیش کروں گا، جو پورا سنو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سبق حاصل ہوگا۔ تو آپ سب حضرات پورا سنیں اور اس ویڈیو کو پوری واچ کریں، اور پسند آ جائے تو لاسٹ میں جانے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الوحید بن زید رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بھوت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ اس نے اس بھوت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کی اچھی طرح پورا حق ادا کرنے کا صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھلائی۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی۔ وہ کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادن میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نان مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کچھ درم ہے، ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بھوت کی پوجا کرتا تھا، خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے جایا اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا، پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر جایا کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔
شیخ عبد الوحید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً اچانک نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کی اس جیسی خوبصورت عورت کبھی نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے، میری آنکھ کھلی تو اس نون مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی، ہم نے اس کی تجویز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جس کا ترجمہ ہے فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفات سے سلامتی کا مژدہ خوشخبری ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کے عطا بخشش کے کرشمے کے ساری عمر بھوت کی پوجا کی اور اس نے اپنے لطف اور کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی میں بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مطیع لما منعت، مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ تو حضرات گرامی، اس واقعے سے کیا حاصل ہوا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ جس کو کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ جس کو ناکام کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سبق سے ہمارا رب اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا غفور ہے کہ جو زندگی بھر جو شخص بھوت کی پوجا کرتا تھا اس کو ہدایت کے لیے کون سا اس کا ذریعہ بنایا کہ کشتی کو زبردستی اس جزیرے میں پہنچایا جہاں وہ پوجا کرتا تھا اور وہاں سے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہم سوچیں، اور ہمارا رب اتنا بڑا طاقتور ہے پھر بھی ہم کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں کرتا، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، تمام چیزیں دیتا ہے اور تمام حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم نالائق اور ایک بے وقوف اور ایک بربادی کی زندگی کے اوپر لگ کے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ جس نے دونوں جہان کو بنایا ہے، وہ اللہ جو ہم کو کھلا رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، اللہ کے راستے میں نکل رہے اس کو راضی کرنے کی فکر کریں، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم کو جو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان اور جنات میں تیرے کو صرف اس لیے پیدا نہیں کر رہا کہ تو روزی کما، بلکہ تو میری عبادت کر، میری عبادت کے لیے خاص طور سے تیرے کو پیدا کیا ہے، روزی تو اللہ خود دیں گے۔ تو دوستو ہم سوچیں اس وقت کو قیمتی بنائیں، بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ اعمالوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی تو چینل کو سبسکرائبر کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور لازمی دبا دے، تاکہ ایسے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے روزانہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے آپ کا، میرا، سب کا فائدہ ہوگا، جس سے ہماری زندگی ایک نجات کا، آخرت کی خطرناک زندگی سے نجات کا ذریعہ بن کے جنت تک جانے والے بن جائے۔